أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ خود اپنے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے إنك ميت وإنهم ميتون الذي يميتني ثم يحيين اس لیے خیال کا مسئلہ بالکل سیدھا سیدھا ہے اور میرے عزیز دھیان کرنا لا الہ الا اللہ کو سمجھنا لا الہ الا اللہ لا حی الا اللہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں کیونکہ اللہ کے سوا موت سے پاک جس پہ موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا الہ وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی لا الہ الا هو لوٹو ذرا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی 100 سال گزر گئے کتنے گزر گئے 100 سال گزر گئے ثم بعثا پھر اللہ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا عزیر علیہ السلام زندہ کے بیٹھ گئے 100 سال گزر گئے لیکن نبی کا بدن اسی طرح رہا جس طرح 100 سال پہلے تھا اس لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارکہ مطہرہ مقدسہ منورہ آج بھی اپنی قبور میں گلاب سے زیادہ تر و تازہ خوشبودار مزیدار موجود ہیں مچھلی دریا میں اتنی تر و تازہ نہیں جتنے انبیاء کے مکان قبروں میں تر و تازہ موجود ہیں 100 سال گزر گئے نبی علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام کے بدن کو کوئی فرق اللہ نے نہ دے دیا اللہ نے زندہ کر دیا عزیر علیہ السلام زندہ ہو کے بیٹھ گئے اللہ اکبر اب سوال کرنے والا اللہ جواب دینے والا نبی حوالہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ نے سوال کیا میرے نبی کم لبثتا کتنا عرصہ موت کی وادیوں میں گزار کے واپس آ رہا ہے اللہ کا نبی حضرت عزیر کہتا ہے لبثت یوما او بعض یوم اللہ ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا حالانکہ گزر گئے پورے 100 سال اللہ یہ مسئلے کیوں بیان کر رہے قرآن میں اللہ کو پتا تھا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا لوگ زندہ خدا کا در چھوڑ کر اس خدا کا در چھوڑ کر جو ہر وقت ہر کسی کی ہر زبان میں سنتا ہے اس کا در چھوڑ کر جو خزانوں کا مالک ہے ان کے دروں پہ ان کی قبروں پہ چلے جائیں گے جو قیامت تک تیری سن بھی نہیں سکتے اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں قبر میں بے جان ہے اللہ اس لیے مسئلہ سمجھا رہا ہے دیکھو میرا بندہ قرآن اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں انہیں دنیا کے حالات کا پتہ نہ چلا عزیر علیہ السلام پہ موت آئی اسے دنیا کے حالات کا پتہ نہ چلا اپنی جان کے حالات کا پتہ نہ چلا اس لیے ہر وقت اس خدا سے مانگا کر جو ہر کسی کے حالات کو دیکھنے والا ہر کسی کے حالات کو سننے والا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو نہیں چلا سکوں گا وقت ختم ہو رہا ہے ایک حدیث سن لو 3 بندے سفر کر رہے تھے آندھی آ گئی طوفان آ گیا ان 3 بندوں نے ایک غار میں پناہ لی جیسے غار میں پناہ لی ایک چٹان آئی اور اس چٹان نے غار کے منہ کو بند کر دیا غار کا منہ بند ہو گیا موبائل بھی کوئی نہیں غار کا منہ بند ہے اب یہ اندر قید ہو گئے
اندر والوں کا باہر والوں سے رابطے کا کوئی طریقہ نہیں، باہر والوں کا اندر والوں سے رابطے کا کوئی طریقہ نہیں۔ جس طرح جو لوگ موت کا جام پی کے دنیا سے چلے گئے، ان کا ہم سے رابطے کا کوئی طریقہ نہیں، ہمارا ان سے رابطے کا کوئی طریقہ نہیں۔ یہ گرفتار ہو گئے غار میں۔ ایک بندہ کہنے لگا اپنی زندگی کا اگر کوئی نیک عمل ہے تو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ سے دعائیں مانگو نا، کیونکہ تین وسیلے حق اور سچ ہیں۔ اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا بھی حق ہے، اللہ پاک کو اپنے ایمان کا وسیلہ دینا، عمل کا وسیلہ دینا، کسی زندہ بزرگ سے دعا کروانا یہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تینوں بندوں نے اللہ کے سامنے اپنے عمل پیش کیے۔ پہلا بولا اللہ اکبر، کہنے لگا اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تجھے تو خوب پتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، میں چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، بکریوں کا دودھ نکال کے پہلے اپنی ماں کو اپنے باپ کو دودھ پلاتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہے ان پڑھ، ہے چرواہا، لیکن ماں باپ کا ادب کرنے والا ہے۔ اس لیے تعلیم وہی اچھی ہے جو ادب سکھائے، والدین سے دور کرنے والی تعلیم نہیں، وہ جہالت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک تجھے کو پتا ہے ایک دن میں بکریاں چراتے چراتے دور چلا گیا، بڑا دور نکل گیا جنگل میں، واپسی میں مجھے دیر ہو گئی، رات کو دیر سے میں گھر جب پہنچا میرے ماں باپ بھوکے سو رہے تھے، میرے ماں باپ بھوکے سو رہے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، میری بیوی میرے بچے بھوکے تھے، میرے بچے روتے رہے بلکتے رہے، میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، اللہ میں ساری رات وہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، کھڑا رہا، کھڑا رہا، کھڑا رہا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو جگایا بھی نہیں، اپنے بچوں کو پلایا بھی نہیں، خود سویا بھی نہیں، بیٹھا بھی نہیں، ساری رات میں اپنے ہاتھ میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے اپنی ماں باپ کے ادب میں کھڑا رہا۔ اللہ اگر تجھے یہ میری نیکی پسند ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ پہلا مسئلہ یاد رکھ، غار کے اندر گرفتار ہونے والے اللہ کے نیک بندوں نے پکارا تو کسے پکارا؟ دوسری بات یاد رکھ، جو بندہ والدین کا ادب نہیں کرتا، والدین کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، والدین کی خدمت نہیں کرتا، دو حدیثیں سنائے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جو ایک بندہ ہے، اس پہلے نے دعا کی نا، شیطان تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہلتی ہے، تھوڑی سی، لیکن وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ بندہ نہیں نکل سکتا۔ دوسرے نے دعا شروع کی، اللہ پاک تجھے تو خوب پتا ہے میری ایک چچا کی بیٹی جو بڑی حسین بڑی جمیل تھی اور میری نیت خراب ہو گئی تھی، میں نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسے مجبور کروں گا گناہ پر، وہ نہیں مان رہی تھی، آخر کچھ عرصہ گزرا وہ مجبور ہو گئی، میرے پاس آئی مجھ سے قرض مانگنے کے لیے، میں مجبور ہوں مجھے قرض دے دے، میں نے اس کو 120 دینار دیے، اس شرط پر دیے کہ تو گناہ کے لیے راضی ہو جا، آخر وہ مجبور تھی، اس نے کہا جی میں راضی ہوں، کیونکہ وہ مجبور بے بس تھی، میں نے اس کو 120 دینار دے دیے، جب وہ گناہ کے لیے آ گئی میں بھی تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول اللہ وقت اللہ کو خوب جانتا ہے، میں جب گناہ کرنے لگا تھا، اس میرے چچا کی بیٹی نے مجھے کہا
سے ڈر. اللہ تجھے خوب پتا ہے جیسے اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہوا اور میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا اور وہ 120 دینار مجھے چھوڑ دیے. اللہ یہ میں نے جو گناہ چھوڑا تھا یہ صرف اور صرف تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا. اللہ اگر تجھے یہ میری نیکی پسند ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے. جیسے اس دوسرے بندے نے یہ دعا کی، چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی اور آگے چلی گئی، لیکن ابھی بھی نکلنے کا راستہ نہیں، راستہ تنگ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خیال کر، زنا کبائر میں سے کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. تجھے تو خوب پتا ہے میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، اس مزدور نے مزدوری کی. شام کو جب میں اسے مزدوری دینے لگا اس بندے نے کہا یہ تھوڑی ہے میں نہیں لیتا. وہ بندہ وہ تھوڑی سی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، غائب ہو گیا. میں نے کیا کیا، اس کی وہ جو تھوڑی سی مزدوری تھی اس مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، تجارت میں لگا دیا، حتیٰ کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا. عرصہ گزر گیا، ایک دن وہ بندہ زبردست مجبور ہوا، زبردست مجبور ہوا. وہ بندہ پھر میرے پاس آیا اور میرے پاس آ کے اس بندے نے مجھے کہا اللہ کے بندے میرا وہ حق مجھے دے دے، میں بڑا مجبور ہوں، آج مجھے اس کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اللہ تجھے تو وہ پتا ہے میں نے اس بندے کو کہا تھا یہ جتنا بھی مال پڑا ہے یہ سارا مال تیرا ہے، لے جا. اس نے آگے سے مجھے کہا استہزاء نہ کر، میرا مذاق نہ اڑا. میں نے کہا نا خدا کے بندے یہ سارا تیرا مال ہے، تیری اس مزدوری میں میں نے تجارت کی، یہ سارا تیرا مال ہے، لے جا. اللہ کے رسول وہ بندہ، اللہ اکبر اللہ، وہ سارا بندہ سارا مال لے کے چلا گیا. اللہ اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس چٹان کو ہٹا دیا. وہ تینوں بندے باہر سے باہر نکل آئے. اس لیے قرآن کا مسئلہ سمجھ، ہر تکلیف ہر مصیبت میں دعائیں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے. اس لیے اس پرچی میں لکھا ہوا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ. آخری سال میں یہ میرا بدن ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں اور اس کے اندر روح ہے. اگر روح ہے تو سب کچھ ہے، روح نہیں تو روح ہے تو سب کچھ ہے، اگر روح نہیں تو بول نہیں رہے، روح نہیں تو کچھ بھی نہیں. ابھی روح نکلے گی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، مرنے والا خود اپنی آنکھیں بھی باندھے، منہ بھی باندھے.